حميد مجيد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ. فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبہ کر کے دیکھ. چھوڑ کے اب فکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. حاضرین گرامی، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پس پردہ بیٹھی ہوئی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے آج دین کی نسبت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سننے اور کہنے کے لیے ہم سب کو یہاں جمع فرما لیا ہے. اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. بے شک وہ اس کی نعمتوں کے سامنے قطرۂ بے آب کی حیثیت رکھتا ہے. دین کی نسبت پر منعقد کی گئی چھوٹی سے چھوٹی مجلس بھی اللہ کے یہاں بہت بڑے اجر کا باعث بنے گی، اور دنیا کی نسبت پر منعقد کی گئی بڑی سے بڑی مجلس بھی خسارے اور نقصان کا باعث بنے گی. آج ہم سب لوگ یہاں جمع ہوئے کیوں آئے ہیں بھائی؟ ہم یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے. ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. ایمان کی دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. یہ اللہ کا ہماری ذات کے اوپر احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت نہ دیتا تو نہ جانے آج ہم کس مندر میں بیٹھ کر کے گھنٹی بجاتے ہوئے ہوتے. لیکن خدا کا احسان، اس کا کرم ہے کہ اس نے 70 کے سامنے پیشانی ٹیکنے سے ہمیں بچا کر اپنے ایک کے سامنے، واحد کے سامنے پیشانی ٹیکنے والا بنایا. ہم نے کلمہ پڑھا، ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن ابھی تک ہم نے کلمے کو سمجھا نہیں. ہم نے اس کے مفہوم کو، اس کے مقصد کو دل میں بٹھایا نہیں. لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہی ہم جانتے ہیں تو بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور محمد رسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہی ہم جانتے ہیں تو اتنا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول ہیں، بس اتنا ہی تو جانتے ہیں۔ لیکن اگر اس لا الہ الا اللہ پر تقریر کرنا شروع کیا جائے، بیان کرنا شروع کیا جائے تو صبح ہو جائے گی، یہ کلمے کا ایک جز پورا نہیں ہو پائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اب اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا مقصد، اس کی غرض یہ ہے کہ ہر کام میں ہمارے لا الہ الا اللہ چمکتا ہو، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہمارے بولنے میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں، ہماری زراعت میں، ہماری دکانوں میں، ہمارے مکانوں میں بس لا الہ الا اللہ جھلکتا ہو۔ وہ کیسے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ یار فلاں جگہ کام پکڑ لیا تھا اور بس وہاں بہت نقصان ہو گیا، چوک میرے سے ہوئی کہ میں سمجھ نہیں پایا کام کس طرح کا ہے، کیا ہے، اور وہاں نقصان ہو گیا۔ ہم یہاں اللہ کا واسطہ نہیں لاتے ہیں، فلاں جگہ میں نے کام پکڑا تھا، وہاں سے بہت موٹا پیسہ بچا، اور میں نے یوں کیا اور میں نے یوں کیا، میں نے دماغ میں لڑایا، میں نے کام یوں کیا، میں نے لیبر کو ایسے کیا۔ انسان اپنا کمال ظاہر کرتا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ نفع دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ہے، اور نقصان دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ بھی اللہ کی ہے۔ میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ کرنے سے ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا۔ اگر محنتوں کی بنیاد پر پیسہ ملتا، دولت ملتی، تو پھر کیا ہوتا؟ ایک جو راج مستری کے پاس مزدوری اور محنت کرتا ہے اور جو رکشہ چلاتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوتا۔ اس سے زیادہ کوئی محنت کر سکتا ہے؟ صبح سے لے کے شام تک وہ اینٹیں پلٹ رہا ہے اور وہ اپنی خون پسینے کی کمائی، خون پسینہ وہاں بہا رہا ہے اور اپنے گھر میں خون پسینے کی کمائی لے کے آ رہا ہے، تو اگر مالدار ہوتا سب سے بڑا یہ ہوتا۔ لیکن معلوم ہوا کہ رزق اور دولت یہ مقدر کا ہے، یہ نصیب کا ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق جو آتا ہے وہ اللہ کے خزانوں سے آتا ہے۔ روزی کے مالک میں اور آپ نہیں ہے، روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ ہی کے دینے سے مجھے روٹی مل رہی ہے، اللہ ہی کے کھلانے سے میں کھا رہا ہوں، اللہ کے چلانے سے میرا گھر اور میرا کاروبار چل رہا ہے، اور اللہ ہی کی قدرت سے میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے کر رہا ہوں۔ میری آنکھوں کے اندر وہ تاثیر نہیں، میرے کانوں کے اندر وہ تاثیر نہیں، میری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں۔ زبان کے اندر جو بولنے کی صلاحیت پیدا کی وہ اللہ نے، آنکھ کے اندر دیکھنے کی جو صلاحیت پیدا کی وہ اللہ نے، کان کے اندر سننے کی جو صلاحیت پیدا کی وہ اللہ نے، سارے کا سارا نظام اللہ کے حوالے کرنا، اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ابھی تک تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر دیہاڑی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن مسبب الاسباب تو وہ ہے نا، سبب کے طور پہ ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم دنیا پہ اپنا یقین نہ جمائیں، یقین جمائیں اللہ کی ذات پہ۔ اگر آپ کو اپنی دکان پر، اپنے مکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنی تجارت پر اتنا بھروسہ ہے کہ اگر میں دکان پہ نہیں جاؤں گا تو کھاؤں گا کہاں سے، تو میرا آپ سے ایمان اور مومن ہونے کے ناطے سے سوال ہے کہ آپ 9 مہینے تک ماں کے پیٹ کے اندر رہے، وہاں کس نے آپ کو رزق پہنچایا؟ کوئی دکان کھلی ہوئی تھی؟ کوئی کاروبار تھا؟ 9 مہینے تک روزی پہنچانے والی ذات اور ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں کے اندر پالنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ 9 مہینے اللہ وہاں کھلاتا رہا، پلاتا رہا، انسان کی آنکھ بن رہی ہے، ہاتھ بن رہے ہیں، اس کے جسم کے اعضاء تیار ہو رہے ہیں۔ پھر اب 9 مہینے کا ٹائم مکمل ہو گیا، اب یہ حضرت انسان دنیا میں تشریف لے آئے۔ جیسے دنیا میں آیا تو دائی اس کا دشمن بن کے آئی اور اس نے وہ راستہ ختم کر دیا جس راستے کے ذریعے سے اس کو روزی پہنچائی جا رہی تھی۔
وہ راستہ ختم ہو گیا. آ کر کے وہ کاٹ دیا کنیکشن کہ جس کے ذریعے سے اس کو رزق مل رہا تھا. اب یہ دشمن ثابت ہوئی، دشمن بن کے آئی اور روزی کا راستہ ختم. لیکن اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کی طرف دھیان لگاؤ کہ ایک راستہ ادھر سے بند ہوا، ماں کی چھاتیوں سے اللہ نے 2 راستے کھول دیے. ایسا ہوا بھائی، ہم سب کے ساتھ ہوا نا، کہ اب تجھ کو جب تک تو معصوم ہے، تیرے منہ کے اندر دانت نہیں ہے، پیٹ کے اندر آنت نہیں ہے، آنتیں تیری کمزور ہیں، تو تجھے ماں کے جسم کا جوہر پلایا جائے گا. اب ماں 2 سال تک تجھے پالنے کا اور تیرے دنیا میں زندہ رکھنے کا ذریعہ بن گئی ہے. رکھے گا اللہ، پالے گا اللہ، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو پوری دنیا کا پالن ہار ہے، پوری دنیا کا رب ہے. تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذمے ایک عظیم ذمہ داری لگائی ہے، وہ اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو نبھا رہی ہے. اب 2 سال مکمل ہو گئے، اب یہ راستہ بھی ختم، منہ کے اندر دانت آ گئے. اب یہ ماں کی چھاتیوں کو نقصان پہنچاتا، اس کو تکلیف ہوتی. اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کو بنا دیا. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے بنایا ہے. مولانا آگے تشریف لے آئے. تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اب جب حدیث یہ ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا، تو آخرت کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات غور کرنے کی ہے. کائنات کا سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری دنیا کی چیزیں، زمین کے ذرات سے لے کر پہاڑوں کی چٹان تک انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. آپ غور کریں، ہاتھی کو دیکھیں، شیر کو دیکھیں، درندوں کو دیکھیں، چرندوں کو دیکھیں، پیڑ کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، مٹھائیوں کو دیکھیں، سبزی کو دیکھیں، دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کریں. ساری کی ساری چیزیں اللہ نے حضرت انسان کی خدمت میں لگا دی. کوئی چیز دنیا میں ایسی نظر آتی ہو جو انسان کے کام نہ آتی ہو اور انسان سے فضول ہو؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ الدنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ جب دنیا کی تمام چیزیں تمہاری خدمت کر رہی ہے، ہم نے تمہارے لیے بنا دی، تمہیں ہم نے آخرت کے لیے بنایا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بنایا ہے، قبر کی تیاری کے لیے بنایا ہے، میدان محشر کی تیاری کے لیے بنایا ہے. شاعر نے یوں کہا کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، شمس و قمر بحر و بر ماہ و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. یہ دنیا تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. اب جب مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کی تیاری کے لیے، قبر کی تیاری کے لیے بنایا، تو میں نے اور آپ نے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت اللہ کی رضا کے لیے نکالا؟ یہاں غور کریں. کیا کوئی رات میری اور آپ کی ایسی گزری ہے؟ اس مجمع میں بیٹھنے والے 60 سال والے بھی ہوں گے، 65 سال والے بھی ہوں گے، 70 والے بھی ہوں گے، اس سے کم تو ہے ہی، 5 سال سے لے کر کے 65-70 سال تک موجود ہوں گے. غور کریں پوری زندگی پر، کیا کوئی ایک رات ایسی بھی گزاری ہے جو محض اور محض اللہ کی رضا کے لیے گزار دی ہو؟ نہیں نا. جواب نہیں میں آئے گا، نگیٹو میں آئے گا. خدا کی قسم، پھر ہم آخرت کی تیاری کر پا رہے ہیں؟ 5 وقت اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم مسجد میں آ کر اللہ کو منائیں، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑیں اور اپنے لیے جنت کے راستے واسطے ہموار کریں. ہم اس میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کا مسلمان 3 نمازیں پڑھتا ہے، 8 کھاٹ اور 360، بس یہ چل رہی. 8
جمعے کے دن پڑھ لی. ہمارے جتنے بہار کے احباب اور ساتھی ہیں جمعے کے دن تو بیچارے اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ چھٹی کر لیتے ہیں, آج دیہڑی نہیں کرنی, آج جمعے کا دن ہے. بہت اچھی بات ہے, میں ان کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. انہوں نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے چھٹی کی, لیکن جس مقصد کے لیے چھٹی کی اس کو پورا بھی تو کرنا ہے. پورا کیسے کرتے ہیں؟ صبح ہی سو کے اٹھے, صبح ہی تو نہیں اٹھتے, خیر فجر کی نماز تو قضا کرنی ہی کرنی ہے, 8-9 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد ناشتہ بنائیں گے, ناشتہ بنانے کے بعد پھر آج جمعہ کا دن چھٹی ہے, کپڑے دھلیں گے. ادھر کپڑا دھل رہا ہے, ادھر بہت زور سے گانا بھی بج رہا ہے. میں نے دیکھا ہے ان کے کمروں میں جا کر, ادھر بیان کرنے کے لیے جا کرتا تھا بنجارہ والے میں, اور ادھر بھی کئی دفعہ میں آیا ہوں, بعض دفعہ ساتھیوں سے ملنے کے لیے آیا دین کی بات بتانے کے لیے, تو میں نے دیکھا کہ بہت زور زور سے گانے بجاتی ہیں. ان کا کچھ مزاج ہے, نہ جانے ان کے یہاں اس طرح چلتا ہوگا بیچاروں کے, بہار کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا, یہ بہت زور سے. یہ یاد رکھنا گناہ کی تبلیغ ہے. ایک تو گانے کا سننا گناہ ہے اور دوسرا گانے کا سنانا گناہ ہے. جو آپ گانا سن رہے ہیں, نبی کی بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو پامال کر کے آپ کی روح کو زخمی کر رہے ہیں, آپ خود تو گنہگار ہیں ہی. آپ کے اس موبائل کے زور سے بجانے سے جتنے لوگ اس گناہ کے اندر ملبس ہیں ان کے گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج کیے جا رہے ہیں. تو آپ نے جمعے کے دن چھٹی رکھی, آپ کو تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جمعے کے دن کی سنتیں ہیں, ان سنتوں پر آپ عمل کرتے. کیا سنتیں ہیں وہ؟ سب سے پہلی سنت جمعے کی کیا ہے؟ صبح کو جلدی اٹھنا. علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے پہلی سنت چھوڑ دی کہ 9 بجے اٹھے. روز تو 7 بجے اٹھنا کہ کام پہ جانا, آج اور دیر کر دی. جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, مقدس دن ہے اور اللہ کو منانے کا دن ہے. جمعے کے اندر 2-3 گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس میں اللہ کے یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ پہلا ہی کام صبح اٹھتے ہی اللہ کے نبی کی مخالفت شروع کر دی. پہلا ہی کام ہم نے یہ کیا, دیر سے اٹھے جمعے کے دن. پھر اس کے بعد جو جمعے کے دن کی سنتیں ہیں, نہانا, نئے کپڑے بدلنا, خوشبو لگانا, سرما لگانا, اپنے بدن کی صفائی کرنا, بالوں کو صاف کرنا, بال کٹوانا, ناخن کٹوانا اور مسواک کرنا, جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا, جمعے کے دن درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا, یہ ساری کی ساری سنتیں ہماری ختم. بس ہم نے ایک عظیم سنت سمجھی جو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جمعے کے دن مسجد میں آ گئے, ہم نے بہت بڑا کام کر دیا اور امام کے اوپر احسان کر دیا. 2 رکعت نماز ہم نے مسجد میں آ کے پڑھ لی, ٹوپی وہاں سے اٹھائی وہ پلاسٹک والی, جھٹپٹ سر پہ رکھی اور پڑھی 2 رکعت اور پھینک کے وہ پڑھی تمہاری ٹوپی امام صاحب. ہم چلے, چلا یار ٹوپی پھینک کے اپنے گھر. یہ ٹوپی کیا ہے؟ یہ سر کا تاج ہے مومن کا, اور اس تاج کو ہم ٹھوکر میں بھا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں اپنے کم علم ہونے کے ناطے سے آپ بڑے علماء سے معلوم کر لیں کہ اس ٹوپی کا استعمال درست نہیں ہے, اس کو مسجد میں رکھنا درست نہیں ہے, اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جس سر کے تاج کی آپ احترام نہیں کر سکتے, جس کو آپ ٹھوکرے مار رہے ہو, جس کو آپ نیچے پھینک رہے ہو. اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے اس ٹوپی کے ساتھ کہ ٹوپی آپ نے مسجد میں لا کے رکھی پلاسٹک والی, آپ کیا سمجھ رہے کہ جتنے لوگ اسے اوڑھ کے نماز پڑھیں گے مجھے ثواب ملے گا؟ تجھے عذاب ملے گا, ثواب نہیں ملنے گا. جس نے لا کے رکھی, کیوں لا کے تو نے مسجد کے اندر رکھ دی؟ ہم نے مسجد میں پڑی ہوئی ٹوپیاں ایسی دیکھی ہیں جنہیں سالوں سال گزر گئے, میل ان کے اندر کھپا ہوا ہے اور تعفن اور بدبو ان ٹوپیوں میں سے آ رہی ہے. انسان ان ٹوپیوں کو اوڑھ کر نماز پڑھ رہا ہے. ایسے لباس میں نماز پڑھنا جس میں تعفن اور بدبو آتی ہو, علماء نے لکھا ہے مکروہ ہے, جو حرام کے قریب قریب ہے. مکروہ تحریمی لکھا ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں جس کے پاس اپنی ٹوپی نہ ہو. ٹوپی تو مسلمان کی پہچان ہے, ہر وقت ہمارے سروں پر ہونی چاہیے. اور اگر ہر وقت سر پہ نہیں رکھ سکتے, اس میں 2-4 کوئنٹل وزن ہے جس سے ہماری گردن ٹھک جاتی ہے, ہمارے سر پہ وزن پڑتا ہے, تو کم سے کم جیب میں تو رکھ لے. اتنا بھی نہیں کر سکتے. مسجد سے آئی اور مسجد میں پھینک کے چل دیے. بہرحال بھائی کسی کو شرعی عذر ہو تو وہی اٹھ کے جائے, ورنہ اطمینان سے بیٹھے رہے. مجھے آپ جب کہہ دیں گے مول صاحب بس بہت ہو گیا دعا کرا دو, وہی کی وہی آگے ایک بات بھی نہیں کرنے کا اور اللہم صلی پڑھ دوں گا.
جتنی دیر آپ کہیں گے. میں نے کہا تھا کہ میں تقریر کرنے لیے بیٹھا، بات کرنے کے لیے بیٹھا آپ سے، سیدھی سچی بات کر رہا ہوں جو شاید آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اچھا ہاتھ اٹھا کے بتائیں جن کی نظرات کے سمجھ میں نہیں آ رہی. مولانا راغب صاحب دیکھو، یہ ہے تمہارے جو ہے چلے اور تمہارے مقتدی. مجھے 20-25 منٹ تو بولتے ہوئے ہو گئی تقریباً، اب تک انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، سارے ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے. بہاری مولوی لا کے بٹھاؤں یہاں جو تمہیں سمجھائے، یا یو پی والے کی سمجھ جاؤ گے بھائی؟ فرید بھائی کیا بات ہے، سمجھ رہے نہیں ہے؟ خالد بھائی سمجھ رہے؟ کچھ سمجھ رہے تو کہہ رہے ہم کوئی نہیں سمجھ رہے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے. ابھی سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں بٹھا دے. تو بہرحال یہ بات ذہن میں آ گئی کہ ہم جمعے کے دن سارے کام ہم نے گناہ کے چھوڑ کر اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے. جو ہم نے جمعے کے دن چھٹی کی اس کا حق ادا کرنا ہے. جو انسان جمعے کے دن صبح جلدی اٹھ کر تمام معمولات کی پابندی کرتا ہے، سورہ کہف کا اہتمام کرتا ہے، تو اگلے ہفتے تک وہ اللہ کی حفاظت، اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. پھر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. سورہ کہف پڑھ لو، ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے کے لیے تمہارے لیے نور بن کر ثابت ہوگی. سورہ کہف کتنی منٹ لگے گی؟ مشکل سے 10 یا 15 منٹ لگیں گے پڑھنے میں. تو جمعے کے دن جب ہم نے چھٹی کی تو اس چھٹی کو وصول کریں. پھر اگر ہمارے پاس وقت بچ گیا، کپڑے دھونے کے علاوہ، نہانے کے علاوہ، بال کٹوانے کے علاوہ، جمعہ اور سورہ کہف پڑھنے کے علاوہ جمعے کے بعد کا ٹائم بچا، اب اس میں ہم کیا کریں؟ درود پڑھیں. درود شریف جو جمعے کے دن پڑھا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے، محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے ڈائریکٹ. اور جو ہم ویسے پڑھتے ہیں روز اپنے معمول کے مطابق، وہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. تو جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کی نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں خوب لکھی جائیں گی، اور آپ کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا. اپنے جمعے کو ایسے وصول کریں. تو بات کیا چل رہی تھی؟ 8 کھاٹ 360، کہ ہم نے جمعے کے دن نماز پڑھ لی. جمعے کے دن نماز ایسے پڑھنی ہے پورے اہتمام کے ساتھ. صبح جلدی اٹھنا ہے، نہانا ہے، سنت کو سمجھتے ہوئے کہ آج نہانا سنت ہے. بال اگر صحیح نہیں ہے بال درست کرانے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، اور اپنے کپڑوں کی صفائی کرنی ہے، مسواک کرنی ہے. مسواک بہت اہم سنت ہے جو تقریباً 25,000 روپے کی آتی ہے بھائی. کتنے کی آتی ہے؟ 20 یا 25 روپے کی. اور بہت سارے فائدے اس کے کتابوں کے اندر لکھے، جس میں ایک عظیم نفع یہ ہے کہ مرتے ٹائم اس انسان کو کلمہ نصیب ہوگا جو مسواک کا اہتمام کرتا ہوگا. اور جس کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے بس کام بن گیا. یہی تو زندگی کا مقصد ہے کہ موت کے وقت اللہ ہمارے لبوں پر کلمہ توحید کو جاری کر دے. آمین کہہ دو سب. یہی زندگی کا مقصد ہے. تو مسواک کا ایک اہم فائدہ یہ ہے، جو انسان مستقل مزاجی کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں میں جب بھی وضو کرے مسواک کا اہتمام کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو موت کے ٹائم کلمہ نصیب فرمائیں گے. امید ہے انشاءاللہ آج سے آپ اس سنت پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو ہم نے 8 جمعے کی نماز پڑھ لی، کھاٹ جنازے کی پڑھ لی. جنازے کی کیوں پڑھ لی؟ اگر برابر میں پڑوسی کا انتقال ہوگا، آج بھی کام پہ چلائے گا، پڑوسی کے آگے ہوگا بڑا شیطان انسان ہے، نظر پڑوسی کا بھی خیال نہیں کہ آج بھی کام پہ جا رہا، آج بھی دکان کھول رکھی. یہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، پڑوسی کا میرے اوپر حق ہے، اور یہ نبی کی تعلیم ہے، یہ سنت ہے، یہ میرے اوپر پڑوسی کا ایک بڑا حق ہے. اس حق کو سمجھتے ہوئے نہیں، اللہ کے حق اور نبی کے حق کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں، بلکہ دل میں یہ بات ہے کہ آج بھی کام پہ چلا گا، پڑوسی کیا کہے گا. اس لیے جنازے کی نماز میں کھڑا ہو گیا، چھٹی کر لی آج. جنازے کی نماز میں اس لیے کھڑا ہو گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہے گا. تو 8 پڑھ لی جمعے کی اور کھاٹ پڑھ لی جنازے کی. جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہوں؟ 14 ہو یا 7؟ کسی کو پتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں کو پتا ہے جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں. اور اٹھائیں ہاتھ کتنے بڑے مجمع میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں جن کو جنازے کی نماز کے فرضوں کا پتا ہے کتنے ہوتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کتنے فرض ہوتے ہیں؟
بیٹھ جائیں. تقریباً 100 آدمی تو ہوں گے بیٹھے ہوئے خالد بھائی. 100 آدمیوں میں سے آج تک کتنے جنازے پڑھ کے ہم قبرستان میں مٹی ڈال کے آ گئے, اب تک یوں بھی نہیں پتا کہ جنازے کی نماز میں فرض کتنے ہوں. اور اگر ہمارا فرض چھٹ گیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پھر نماز ہی نہیں ہوئی. یہ بہت بنیادی باتیں ہیں, لمبی تقریر کا تو موقع ہی نہیں ہے. دین کی چھوٹی چھوٹی بنیادی باتیں ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے, دین کی اہمیت پیدا ہو جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق آپ کے طریقے اور آپ کے ڈگر پر ہماری زندگی ڈل جائے, بس یہی سیرت رسول کا جلسہ ہے. تو جنازے کی نماز میں 2 فرض ہوتے ہیں. ایک فرض کیا ہے؟ کندھا دینا. ایک فرض تو ہے کھڑا ہونا, قیام. یہ فرض ہے. اگر کوئی انسان کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو اس کے اوپر جنازے کی نماز فرض نہیں. قیام شرط ہے جنازے کی نماز کے لیے, کھڑا ہونا شرط ہے. یہ کام تو سب کر سکتے ہیں بھائی, کھڑا ہونے کا تو. اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا فرض کیا ہے؟ امام کے ساتھ 4 تکبیریں بولنا. 4 تکبیر کہتا ہے نا امام, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر سلام پھیر دیتا ہے. تو 4 تکبیریں امام کے ساتھ ہم نے بول دی اور کھڑے ہو گئے تو ہماری نماز ہو گئی. یہ 2 فرض ہیں جنازے کی نماز میں. اب بہت سارے حضرات کو ہم نے دیکھا کہ وہ جنازے کی نماز پڑھتے نہیں. بھائی تو پیچھے کیوں کھڑا, نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ آگے جی میرے یاد ہی نہیں ہے. اب آج تو کام آسان ہو گیا نا, یاد ہو نہ ہو نماز تو پڑھ سکتے ہیں. تو کیا کہہ رہے پھر یاد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یاد کرنے کی ضرورت ہے. جنازے کی نماز یاد کر لینا جن کو یاد نہیں ہے. مسئلہ بتانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جنازے کی نماز یاد نہ کرو, یاد کرنی چاہیے. جس کو آپ اپنے محبوب کو قبرستان اور قبر کے حوالے کر کے آ رہے ہو, اگر آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے, جنازے کی نماز کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. یہ ساری کی ساری انسان دعا کر رہا ہے میت کے لیے, اس کو بخشوانے کے لیے. اپنے محبوب کے لیے, اپنے چہیتے اور اپنے رشتہ دار, اپنے تعلق دار کے لیے اگر مرنے کے بعد بھی آپ دعا نہیں کر سکتے تو پھر کون سا ٹائم آئے گا بھائی دعا کرنے کا؟ تو جنازے کی دعا یاد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کریں گے انشاءاللہ. سارا دین آپ کو اس مجلس میں نہیں سمجھایا جا سکتا, میں احساس دلاؤں گا. ایک ایک ٹاپک آپ کے سامنے بیان کروں گا, آپ نے دل میں بٹھاتے جانا کہ ہاں یہ بھی کمی ہے یار, اس کو بھی دور کریں گے, ہاں یہ بھی کمی ہے, اس کو بھی دور کرنے کا کام کریں گے. اس کو آپ پھر بعد میں کرتے رہیں گے. تو جنازے کی نماز کے 2 فرض ہیں. بہرحال یہ بات بھی ذہن میں آ گئی آپ کی توجہات کی بنیاد پر. تیسری نماز مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ تیسری نماز ہے 360 والی. وہ کون سی ہے بھائی؟ عید کی. رمضان میں روزے رکھے نہیں رکھے, آج چوڑا ہوگا تیرا یار پہن کا کرتا لگا گا, خوشبو سب سے آگے جا کر ٹپتا ہے عیدگاہ میں, ایسا نہیں ہے. دیکھ کام نے نئی لنگی لاؤگا خرید کر, کرتا نیا بنا ہوگا چمکتا ہوا, ٹوپی ایسی اوڑھ گا ستاروں والی, اور سب سے آگے جا کر بیٹھے گا روزہ ایک نہیں رکھا رمضان میں. ایسے بھی دیکھے ہم نے, بس یہی چل رہا ڈر رہا. 8 کھاٹ اور 360, 8 جمعے کی پڑھ لی, کھاٹ جنازے کی پڑھ لی, 360 عید کی پڑھ لی. ایسا نہ کرو, خدا کی قسم میں اور آپ ان 3 نمازوں کے لیے مسلمان نہیں, ہم تو 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. ہم 8 دن میں مسلمان نہیں ہوتے کہ جمعے کے دن آئے ٹوپی لے کے مسجد میں آ گئے, آج ہم نے مسلمانی اپنی ظاہر کر دی, ٹوپی بھی ہے, کرتا پائجامہ بھی ہے, پھر اس کے علاوہ ختم کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایسے مسلمان نہیں, ہم 24 گھنٹے کے مسلمان ہیں. ہمارے ہر عمل سے یہ بات ثابت ہو کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے پہلی بات بیان کی تھی, کلمے کا پہلا جز بیان کیا تھا, لا الہ الا اللہ, جس کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے بغیر, ساری طاقتوں کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے, اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. بس یہ موٹا سا مقصد ہے. اگر اس پہ بیان کرو تو پھر صبح ہو جائے گی. اس کو ذہن میں بٹھانا کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ تقدیر کا تقاضا ہے, یہ میرے مقدر کا لکھا ہوا ہے, یہ میرا نصیب ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اپنے ہر عمل کو اللہ کی طرف ڈھالنا یہ مومن کی شان اور مومن کی پہچان ہے. کریں گے بھائی آج سے جو بھی کچھ ہو رہا ہے
عزت ذلت نفع نقصان جتنا بھی کچھ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتا ہے. تقدیر میں اور مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہ اسی کی نسبت پر ہوتا ہے. میرے شیخ حضرت مولانا محمد حسین صاحب پانڈولی ایک گاؤں ہے سہارنپور میں, تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اور کیوں ایک آدمی تو پنکھے چلا رہا ہے, سارے اسے دیکھ رہے ہیں, اس کا فوٹو کھینچ لو اور صبح کو فیس بک پر ڈال دو کہ مسجد میں پنکھے چلا رہا تھا. یہ کام ہو رہا, پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگ. اگر کوئی آدمی تھوک کر اسے دیکھنے کھڑا ہو جانا تو سارے ہوں گے وہ کیا دیکھ رہا, وہ دیکھ رہا تھوک کو, سارے بھیڑ لگا تھا کہ وہاں. یہ حال قوم کا ہو گیا. میں یہاں بات کر رہا اللہ رس کے رسول کی, پنکھے دیکھ رہے چل رہا ہے نہیں چل رہا. بابا چپ ہو جاؤ, تم پنکھوں کی دیکھ لو بھائی, اور کیا. ایسا نہ کرو. مطلب بہت پیارے لہجے میں آپ سے بہت اچھے انداز میں اور ایسی طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. کیا بات چل رہی تھی بھائی؟ کون سن رہا تھا؟ سن رہا تھا کوئی؟ کیا چل رہی تھی بات؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا پہلا جز بیان کیا جا رہا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اور مولانا حسین صاحب جو سہارنپور کی حضرت جی ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر اور کیوں, یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں, اگر اور کیوں. کب بولتا ہے انسان؟ مثلا سائڈ پہ کوئی نقصان ہو گیا, ٹھیکیدار کو پہنچنے میں ٹائم لگ گیا, اسے پہنچنا تھا 8 بجے, وہ پہنچا وہاں 9 بجے. وہ جا کے کیا کہے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا, اگر میں 8 بجے یہاں پہنچ جاتا تو یہ معاملہ دیکھنے میں نہ آتا. وہ یوں کہے گا سیدھا جا کے, اگر میں 8 بجے یہاں لیبر کے پاس موجود ہوتا تو یہ معاملہ یہ نقصان سامنے نہ آتا. تو وہ یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ تقدیر پر شکوہ ہے, ایمان پر شکوہ ہے, اللہ کی ذات پر شکوہ ہے, تو کیسے اس کو ٹال دیتا؟ جو اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان لکھ رکھا ہے وہ تو ہر حال میں ہو کے رہے گا. تیرے یہاں پہنچنے سے کچھ نہ ہوتا, یہ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا, یہ ہونا ہی تھا. یہ ہے ایمان. تو اگر کا لفظ کبھی استعمال نہ کرنا کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا, نہ, وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا, وہ ایسے ہی ہونا تھا. اگر آپ نے اگر کہہ دیا, لفظ اگر بول دیا